بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ نعت ہے جسے امیر مینائی نے تحریر کیا ہے۔ امیر مینائی کا اصل نام امیر احمد مینائی تھا۔ پیدائش لکھنؤ میں 1829 میں ہوئی اور تخلص امیر کرتے تھے۔ تعلیم: آپ نے ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم فرنگی محل لکھنؤ سے حاصل کی اور منشی مظفر علی اسیر سے شاعری میں اصلاح لیتے تھے۔ 1853 میں واجد علی شاہ کے دربار سے منسلک ہو گئے اور 2 کتابیں ارشاد السلطان اور ہدایت السلطان تصنیف کیں۔ 3 سال بعد جب آپ بے روزگار ہو گئے تو 1858 میں رامپور کی عدالت دیوانی میں مفتی مقرر ہوئے اور 1900 میں حیدرآباد میں وفات پائی۔ امیر مینائی کے نعتیہ کلام کی بہت ساری خصوصیات ہیں اور یہ جو کوشچن آتا ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ امیر مینائی کے نعتیہ کلام کی خصوصیات تحریر کریں یا امیر مینائی کے کلام کی کیا خصوصیات ہیں، تو آپ نے یہ تمام چیزیں اس میں لکھنی ہے۔ جوش و جذبہ ہے، سوز و گداز ہے، نئے الفاظ و تراکیب استعمال کرتی ہیں، پھر فکر و خیال کی رعنائی ہے، تصنع یعنی بناوٹ سے پاک ہے، درد و اثر ہے، رنگینی ہے، جہاں محاورات کی ضرورت ہوتی ہے وہاں محاورات کا استعمال کرتے ہیں، اور سب سے اہم خوبی جو ہے وہ آورد نہیں، یعنی کوئی چیز سوچ سمجھ کر نہیں لکھتے بلکہ آمد ہے، یعنی یہ عطیہ خداوندی ہے۔ یہ شاعری جو ہے وہ عطیہ خداوندی ہے۔ آپ کو بیٹھے بیٹھے بعض اوقات ایسے الفاظ ایسے خیالات سوچتے ہیں جنہیں شاعری کا نام دیتے ہیں۔ تصانیف: عشقیہ دیوان ہے ان کے، صنم خانہ عشق اور مرات الغیب، اسے دیوان امیر بھی کہا جاتا ہے، اور نعتیہ کلام ہے محمد خاتم النبیین، پھر امیر لغات ہے اور ایک انہوں نے شاعروں کا تذکرہ لکھا ہے انتخاب یادگار کے نام سے۔ شعر نمبر 1: دل درد مند کی داستاں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں، تم ہی غم زدوں کے ہو قدرداں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ الفاظ معنی: درد مند، درد رکھنے والا، داستان، طویل قصہ، قدرداں، قدر کرنے والا۔ تشریح کرتے ہوئے ہم امیر مینائی کا نام لکھیں گے اور نظم کا نام لکھیں گے۔ تشریح: امیر مینائی کو نعتیہ کلام پر عبور حاصل ہے۔ اس شعر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ بہت رحم دل اور محبت کرنے والے ہیں۔ آپ تمام لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، مرادیں غریبوں کی بر لانے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے بعد تمام لوگوں کے دکھ درد دور کیے۔ وہ لوگ جو غم زدہ تھے ان کی دلجوئی کرتے تھے، وہ لوگ جو آپ سے برا سلوک کرتے تھے ان سے بھی رحم دلی سے پیش آتے تھے۔ آپ دشمنوں کے لیے بھی نرم دل تھے۔ ایک بوڑھی عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا کرتی تھی۔ ایک دن جب اس نے کوڑا نہ پھینکا تو آپ اس کے گھر گئے، وہ بیمار تھی، آپ نے اس کی دلجوئی کی، اس کی تیمارداری کی، اور انہی واقعات سے متاثر ہو کر شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کی کہانی سنانا چاہتا ہوں، آپ کی شفقت اور محبت کو طلب کرتا ہوں، کیونکہ آپ کے سوا میرا کوئی نہیں ہے۔ آپ ہی ہیں جو لوگوں کے دکھ دور کرتے ہیں اور میرے بھی دکھ درد کو دور۔ وہ آپ سے رحمت کا خواہش مند ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے سارے دکھ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاؤں۔ آپ جس طرح دکھی لوگوں کے دل کی دلجوئی فرماتے تھے، اسی طرح مجھے بھی حوصلہ عطا کریں۔ میں بھی لوگوں کے رویے سے بہت دکھی ہوں، اپنے دل کی باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اپنا حال دل بتا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شفقت حاصل کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ کے سوا میرا کوئی ہمدرد اور غمخوار نہیں۔ شاعر نے انسانی نفسیات بیان کی ہے کہ جب کوئی انسان غمگین ہوتا ہے تو وہ اپنے دکھ کسی ایسی ہستی کو بتانا چاہتا ہے جو اس کی دلجوئی کرے، اس سے حوصلہ دے۔ شاعر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا کسی کو بھی غمخوار نہیں سمجھتا۔ مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا۔ شعر نمبر 2:
تم ہی بے کسوں کے شفیق ہو، تم ہی بے بسوں کے رفیق ہو، جو گزرتی دل پہ ہے جانے جا، نہ کہوں تو تم سے کیا کروں۔ بے کسوں جن کا کوئی نہ ہو، شفیق شفقت کرنے والا، بے بس لاچار، رفیق دوست۔ امیر مینائی نعتیہ کلام اپنی مثال آپ ہیں۔ ان کے ہاں آورد کی بجائے آمد پائی جاتی ہے اور ان کی یہ ایک اہم خوبی ہے۔ اس شعر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کر رہی ہیں، محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے سہارا اور لاچار لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کے دوست ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں۔ شاعر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بے حد متاثر ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اے میرے محبوب، میں اپنے دل کی حالت آپ کے علاوہ کس سے کہوں؟ آپ سے بڑھ کر تم ہمارا کوئی بھی ہمدرد نہیں، کوئی بھی ہم سے محبت اور شفقت کرنے والا نہیں، کوئی ہماری دلجوئی کرنے والا نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے کا جائزہ لیں تو پوری دنیا جہالت کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھی، ظلم و ستم تھا، کمزوروں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اللہ کی وحدت کا پیغام دیا اور اسلام کے سنہری اصولوں سے آشنا کیا، لوگوں کے غم بانٹے، سب کے ہمدرد اور غم خوار تھے، سب لوگوں کے سچے خیر خواہ تھے، آپ غریبوں، ضعیفوں، فقیروں، بے کسوں اور لاچاروں کا سہارا بنے، ان سب کو آپ کی شفقت اور محبت حاصل ہوئی، اور اس طرح جہالت کے اندھیرے ختم ہوئے اور سب کو حقوق ملے۔ سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے۔ شاعر آپ کی محبت اور شفقت سے بے حد متاثر ہے، وہ چاہتا ہے کہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو تاکہ وہ اپنے دل کی ہر حالت، ہر کیفیت اپنے محبوب کو سنائے۔ اس لیے بڑی حسرت سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب، میرے دل پر جو کچھ گزر رہی ہے میں آپ کے سوا کس سے کہوں؟ آپ کو اپنے دل کی ہر بات بتانا چاہتا ہوں، آپ ہی میرے دوست ہیں، آپ ہی میرے غم خوار ہیں، میں اپنے دل کی بات بتا کر سکون حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور یہ سکون مجھے اسی وقت مل سکتا ہے جب میں آپ کو اپنے دل کی بات بتا دوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا میرا کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا۔ شعر نمبر 3۔ میرے حال پر بھی کرم کرو، جو کروں میں عرض وہ سن تو لو، تم ہی باپ ماں سے ہو مہربان، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ کرم، مہربانی، عرض، گزارش یا التجا۔ امیر مینائی کی شاعری میں رنگینی اور سوز و گداز پایا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے التجا کر رہی ہیں کہ اے میرے محبوب، میں آپ سے بہت متاثر ہوں، آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے میری آرزو ہے کہ آپ مجھ پر اپنی نظر کرم کریں اور میری جو خواہش ہے وہ سن لیں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں جینا اور مرنا چاہتا ہوں۔ دراصل شاعر کی دلی تمنا ہے کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ملنے کا شرف حاصل ہو، وہ اپنے دل کا حال اپنے پاک نبی، اپنے محبوب کو سنا سکے، کیونکہ تمام رشتوں سے زیادہ رشتہ آپ سے اہم ہے۔ دنیا میں ماں باپ تمام رشتوں میں سب سے مہربان اور محبت کرنے والا رشتہ ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سب سے بڑی مہربان اور رحیم اور کریم ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے والدین، اولاد، مال اور تمام رشتوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جائیں، یعنی ہمارا ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہے جب تک ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کریں۔ اس لیے شاعر بھی کہتا ہے کہ آپ کی ہستی تو ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ ارشاد ربانیہ، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نہ صرف انسانوں کے لیے بلکہ دنیا کی تمام مخلوق کے لیے شفقت و محبت کا پیکر ہے۔ اسی لیے شاعر کہہ رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ امت کے لیے ماں باپ سے بھی بڑھ کر ہے۔ آپ کو نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی اپنی امت کے لیے شفقت کا باعث بنیں گے۔ آپ اپنی امت کی تکلیف پر تڑپ اٹھتے تھے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ میں آپ کو اپنے دل کا حال سناؤں، اپنے دل کا بوجھ ہلکا کروں، کیونکہ آپ جیسا مہربان دوست اور کوئی نہیں، کیونکہ آپ امت کے لیے راتوں کو رویا کرتے تھے اور اللہ سے دعا کرتے تھے یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اسی طرح اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو آپ تشریح میں لکھ سکتے ہیں۔ جیسے ایک دفعہ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے ان سے پوچھا کہ جب جان نکلے گی تو کتنی تکلیف ہوگی؟ تو اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح یہ تار ہے اور اس کو کھینچا جائے تو تکلیف ہوتی ہے، تو اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے، کیونکہ وہ اتنی سی تکلیف بھی اپنی امت کو نہیں دینا چاہتے تھے۔ اسی لیے ہمیشہ اپنی امت کے لیے راتوں کو اٹھ کر دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آنا تھا کہ جنت کے دریچے کھل گئے، ابر رحمت اس قدر برسا کہ چہرے دھل گئے۔ شعر نمبر 4۔ تمہیں دادگر ہو یتیم کے، تمہیں چارہ گر ہو سکین کے، ہم تن ہوں درد میں ناتواں، نہ کہوں جو تم سے تو کیا کروں۔ دادگر انصاف کرنے والا، چارہ گر مدد کرنے والا، سکیم غلطی کرنے والا، ہم تن مکمل سرتاپا، ناتواں کمزور۔ امیر مینائی کی شاعری سے درد و غم کا اظہار ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اگر دنیا کا جائزہ لیا جائے تو ہر طرف جہالت کا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ لوگ بہت سی برائیوں میں مبتلا تھے، طاقتور کمزوروں کے حقوق غصب کر لیتے تھے، غریبوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا، یتیموں کی حق تلفی کی جاتی تھی، غرض دنیا عذاب کا شکار تھی۔ عرب معاشرے میں جہالت، ناانصافی کا دور دورہ تھا، جس کی وجہ سے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا۔ غریبوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کیا جاتا تھا۔ امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت سمجھے جاتے تھے۔ یتیموں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا تھا، در بدر کی ٹھوکریں ان کا نصیب تھا اور یتیموں کو ان کے حق سے بھی محروم رکھا جاتا تھا۔ غرض ہر طرف ظلم و ستم کا بازار گرم تھا۔ اس وقت انسان مایوسی کا شکار تھے اور کسی نہ کسی غم میں مبتلا تھے اور کسی ایسے نجات دہندہ کا انتظار کر رہے تھے جو انہیں اس غلامی اور مشکل سے نجات دلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے جان رحمت اور دل کا سکون بن کر آئے۔ خاص طور پر مسکینوں اور یتیموں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص طور پر شفقت فرماتے تھے، اسی لیے آپ کی آمد سے ان کو سکون اور چین ملا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں معاشرے کا باعزت فرد بنایا، اس طرح ان کی زندگی جنت کا نمونہ بن گئی۔ آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت عالم بن کر آئے، جس کی وجہ سے یتیموں، مسکینوں سب کو سکون حاصل ہوا، غریبوں اور مسکینوں کے حقوق مقرر فرمائے، غلطی کی سزا کی حد مقرر کی۔ اس سے پہلے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا اصول کار فرما تھا، اگر کوئی بڑا جرم کرتا تو اسے سزا نہیں دی جاتی تھی اور جب کوئی چھوٹا جرم کرتا تو اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصاف قائم کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ تعالیٰ بھی کوئی جرم کرتی ہیں تو وہ بھی سزا کی مستحق ہیں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیموں کے حوالے سے فرمایا کہ یتیم کی کفالت کرنے والا روز قیامت میرے نزدیک ایسے ہوگا جیسے ہاتھ کی 2 انگلیاں۔ اسی طرح آپ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ سو آپ بھی کسی یتیم پر سختی نہ فرمائیں اور اپنے در سے کسی مانگنے والے کو نہ جھٹکیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میری دلی تمنا ہے کہ میں بھی اپنا درد بھرا حال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سناؤں۔ میں دنیا کے غم اور دکھ برداشت کر کے کمزور ہو گیا ہوں، میرا حوصلہ جواب دے گیا ہے، میری ہمت ٹوٹ چکی ہے۔ جس طرح آپ نے عہد جاہلیت میں لوگوں کا سہارا دیا، پریشان اور دکھی لوگوں کی مدد کی، انصاف کا بول بالا کیا، اسی طرح میری بھی حوصلہ افزائی کریں، میرا کمزور جسم درد و غم سے آزادی حاصل کر سکے۔
فقیروں کا ملجا، ضعیفوں کا ماوا، یتیموں کا والی، غلاموں کا مولا. Say what you wanna say to me now.